اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخیہ روحانی سینٹر کے شعبہ روحانی عملیات و وظائف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے، برکتوں رحمتوں نعمتوں والا مہینہ میرے درمیان، آپ کے درمیان، ہمارے درمیان تشریف لا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ آپ کا ادارہ، آپ کی مرکز، آپ کی خانقاہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے جوش و جذبے سے نہ صرف خود مناتی ہے بلکہ اس کی ہم تلقین بھی کرتے ہیں اپنے مریدوں کو، شاگردوں کو، اہل محبت کو، خلفاء کو، حضور کے ہر امتی کو ہم کہتے ہیں کہ حضور سے محبت کا اظہار کیجئے، مرحبا یا مصطفیٰ کی صداؤں کو بلند کیجئے، اپنے گھروں میں درود پاک کے حلقے لگائیے، درود السلام کے حلقوں کو آباد کیجئے اپنے گھروں میں۔ الحمدللہ ماہ ربیع النور شریف کے وظائف کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے مکمل طریقے کے اس ویڈیو میں بیان کروں۔ ماہ ربیع النور شریف بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ 22 سے وجہ تخلیق کائنات جو ذات ہیں ان کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس کا ہر لمحہ ہر گھڑی رحمتوں برکتوں نعمتوں بھری ہے۔ جو شخص غافل ہے یقیناً وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ تو اس مہینے میں ہم نے حضور کا میلاد بھی منانا ہے اور وظائف بھی پڑھنے ہیں، اعمال بھی پڑھنے ہیں، زکاتیں بھی ادا کرنی ہے، برکتیں سمیٹنی ہے، رحمتیں سمیٹنی ہے۔ اللہ کریم نے اس مہینے میں برکت رکھی ہے، تو جب آپ وظائف پڑھیں گے تو آپ کی اسپریچل انرجی مزید انکریز ہوگی، بڑھے گی، روحانی طاقت بڑھے گی، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق اور رشتہ مضبوط ہو جائے گا، آپ کی روحانیت آگے بڑھے گی۔ یہ وظائف تمام میری روحانی بیٹیاں، روحانی بہنیں، بھائی، دوست، احباب سب پڑھ سکتے ہیں۔ میری طرف سے کل عالم اسلام کو اس کی اجازت ہے۔ مکمل طریقہ کار میں بیان کرتا ہوں، توجہ سے سماعت کیجئے اور محبت کے ساتھ سرکار کی آمد مرحبا کمنٹ میں لکھیے اور لوگوں تک شیئر بھی کیجئے۔ سب سے پہلا وظیفہ ایک ایسی عظیم آیت کا میں آپ کو دے رہا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی پیاری آیت ہے، بڑی برکتوں والی آیت ہے، اور اس آیت کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا، بلکہ میرے شیخ کامل پیر و مرشد میاں حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اگر انسان یقین کرے، اس آیت پر یقین کے ساتھ پڑھے، یقین تو ہے، یقین کے ساتھ پڑھے تو اس کے دنیاوی تمام تر معاملات میں آسانی ہو۔ وہ آیت ہے سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ توبہ کی۔ اس آیت کا عمل جو کرتا ہے بڑی برکتیں پاتا ہے۔ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں اور آپ کا روحانیت میں بہت اعلیٰ مقام ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لبوں پر بوسہ دیا، سبحان اللہ۔ دیگر بزرگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شیخ ابو بکر شبلی نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ نے ان کے ہونٹوں پر بوسہ دیا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر شبلی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ اس آیت کو پڑھتا ہے۔ اس آیت کی برکت پھر آپ نے جان لی کہ جو اس آیت کو پڑھتا ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہو جاتا ہے، اور جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور اس آیت کی برکت سے ایک بزرگ گزرے شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی نے رسالہ قشیریہ اور دیگر تصوف کی کتابیں پڑھے، اور اسی طرح کشف المحجوب شریف پڑھے تو ان کا ذکر داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے بھی کیا ہے۔ بتاتے ہیں کہ یہ بزرگ کی بڑی طویل عمر ہوئی، اور طویل عمر کی وجہ جب ان سے پوچھی گئی تو یہ اسی آیت کو پڑھا کرتے تھے۔ 365 سال آپ کی عمر ہوئی، 365 سال، 365 ایئرز۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا، اے کرمانی، کیا تم نے ہم سے ملاقات نہیں کرنی؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیوں نہیں آپ سے ملاقات کرنی؟ تو حضور نے فرمایا، تم یہ آیت جو پڑھتے ہو۔ تو پھر آپ جب خواب سے بیدار ہوئے، آپ نے اسی دن اس آیت کو ترک کیا اور آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یعنی آپ کی موت واقع ہو گئی۔
یعنی اس آیت کے پڑھنے سے عمر بھی طویل ہو جاتی ہے، رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں جادو، ٹونا، بندش، بیماریاں سب دور ہو جاتی ہیں۔ سورہ توبہ کی 128 نمبر یہ آیت ہے، جو اس کی زکوٰۃ ان 12 دنوں میں ربیع الاول شریف میں ادا کرنا چاہے، یکم ربیع الاول سے لے کر روزانہ 12 ربیع الاول تک اس آیت کو 1000 مرتبہ پڑھے۔ اس طرح ٹوٹل 12 دنوں میں 12,000 مرتبہ ہوگی، اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ 41 مرتبہ اپنے ورد میں رکھے، یا ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ اپنے ورد میں رکھے۔ ایک ہی عمل ہو گیا۔ اب میں درود و سلام کی طرف چلتا ہوں، پھر دیگر اعمال کو آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ آیت کا میں نے عمل بتایا کیونکہ یہ قرب مصطفیٰ کا ذریعہ۔ آپ کو پتہ ہے ماہ ربیع النور شریف میں بزرگوں کا بڑا معمول رہا ہے درود شریف کا، اور ہمارا بھی کئی سال سے معمول ہے۔ آپ خانقاہ عالیہ تاریخیہ مندرہ سنگوری میں دیکھتے ہیں نا، عصر کی نماز کے بعد حلقہ درود و سلام لگتا ہے۔ تو میری تمام مریدوں نے، تمام شاگردوں نے، تمام خلفاؤں نے، تمام روحانی بیٹیوں نے، تمام روحانی بہنوں نے، اور حضور کی امت کے جو لوگ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سب سے میں گزارش کروں گا کہ ربیع الاول شریف کے بالخصوص 12 دنوں میں اپنے گھر میں حلقہ درود و سلام لگائیے۔ اجتماعی طور پر اپنے بچوں کو، بیوی کو بٹھا کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے۔ بہت سارے درود پاک پڑھے جا سکتے ہیں، مگر میرے مریدوں اور شاگردوں، روحانی بیٹیوں، خلفاؤں کے لیے کہ ان 12 دنوں میں آپ اجتماعی طور پر سلسلے کا جو درود شریف ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس درود پاک کو 12 دنوں میں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کریں۔ جب آپ 12 دنوں میں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں تو آپ اپنے مرکز میں درود پاک کو جمع کرا دیں۔ جشن مولود مصطفیٰ کی شب ہمارے مرکز کراچی میں الحمدللہ بڑا زبردست پروگرام ہوتا ہے سالانہ جشن صبح بہارا کا، وہاں پر اس درود پاک کا تحفہ پیارے آقا کو ہم پیش کر دیں گے۔ تو آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب جو لوگ 12 دن میں نہ کر سکے وہ اس مہینے میں ہی کر لیں، پورے 30 دن میں سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درود پاک کو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ درود تاج شریف کا عمل ہوتا ہے، بڑا زبردست اور مؤثر عمل ہوتا ہے۔ درود تاج کی برکتوں کو کون نہیں جانتا، کون درود تاج سے واقف نہیں ہے؟ وظائف پڑھنے والا ہر شخص ہی درود تاج سے واقف ہے۔ تو درود تاج شریف کو جو شخص پڑھنا چاہتا ہے وہ 12 دنوں میں روزانہ کم سے کم 92 مرتبہ 92 یعنی اسم محمد کے عدد کے مطابق روزانہ پڑھے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یہ اس کا عمل ہو جائے گا۔ پھر روزانہ 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ اپنے ورد میں رکھے۔ اسی طرح درود مستغاث بڑا عظیم درود پاک ہے، بڑا زبردست درود پاک ہے۔ روزانہ 1 مرتبہ درود مستغاث کو بھی پڑھا جاتا ہے، تو 12 دنوں میں اس کا پھر عمل ہو جاتا ہے۔ پھر 7 دن میں 1 مرتبہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھے تو یہ اس کا عمل گویا کہ جاری رہتا ہے۔ اور بہت سارے درود پاک ہے جو لوگ پڑھنے چاہیں۔ اسی طرح درود کبریاء احمر، یہ درود پاک بڑا زبردست درود پاک ہے۔ روزانہ 11 مرتبہ اس درود پاک کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں اور 12 دن تک اس درود پاک کو پڑھیں۔ اسی طرح ان دنوں کے اندر میرے شیخ فرماتے ہیں، اور ہم نے بھی اپنے مریدوں سے کہا، سورہ مزمل کو آپ نے چھوڑنا نہیں۔ سورہ مزمل تو بڑی عظیم سورت ہے نا۔ سورہ مزمل شریف کا عمل کئی طریقوں سے ہوتا ہے، 2-3 طریقے میں یہاں پر بیان کرتا ہوں، جس کے مطابق آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکات ضرور ملے گی۔ سورہ مزمل 12 دنوں میں روزانہ 81 مرتبہ 81 ٹائمز ڈیلی آپ سورہ مزمل شریف کو پڑھیں، یہ کم سے کم تعداد ہے۔ پھر اس سے بہتر تعداد ہے 165 مرتبہ ڈیلی 165 ٹائمز سورہ مزمل کو آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے، یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک، تو یہ اس کا عمل ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ پھر روزانہ 11 مرتبہ اپنے ورد میں رکھے۔ اچھا، آیت غوث، آیت قطب جنوبی یعنی سورہ فتحہ کی لاسٹ آیت، ان دنوں میں اس آیت کا عمل بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ بالخصوص عاملین اس بات کو سن لیں، بڑا مؤثر، بڑا باعث خیر و برکت، بڑا باعث رحمت اور روحانی قوت کو بڑھاتا ہے، رجال غیب سے آپ کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ آیت غوث، آیت قطب جنوبی 3 تعداد ہے جس کو پڑھا جاتا ہے، روزانہ 111 مرتبہ 12 دن تک پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ اپنے ورد میں رکھے، یا 92 ٹائمز ڈیلی پڑھیں 12 دن تک، یا 363 مرتبہ اس آیت کو روزانہ پڑھیں، 363 مرتبہ اس آیت کو روزانہ۔ آیت غوث، آیت قطب جنوبی، محمد الرسول اللہ، سورہ فتحہ کی لاسٹ آیت۔ بالخصوص وہ بچیاں
جن کے رشتے نہیں ہوتے، جن کے شوہر توجہ نہیں دیتے، جن کی اولاد فرما بردار نہیں ہے، یا جو لوگ تسخیر کے خواہش مند ہوتے ہیں، ان کو اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ان 12 دنوں میں سورہ یاسین شریف کا عمل بڑا زبردست طریقے سے ہوتا ہے۔ ہم نے سورج گرہن میں بھی اس کا عمل بتایا ہے۔ سورہ یاسین شریف آپ کو پتا ہے کہ بڑی زبردست سورت ہے، اس کو مبین در مبین سورہ یاسین شریف کو پڑھا جاتا ہے، اور اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ فجر کے بعد، ایک مرتبہ مغرب کے بعد مبین در مبین سورہ یاسین شریف کو پڑھے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرے، اپنی حاجت کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے۔ اسی طرح ایک ہے آیت تسخیر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اس آیت کا عمل آخری 3 راتوں میں کیا جاتا ہے، اور تسخیر کے لیے بڑا ہی زبردست عمل ہے، یعنی 10 11 12 دن 9 کا گزرے گا، 10 کی شب ہوگی، دن 10 کا گزرے گا، 11 کی شب ہوگی، 11 کا دن گزرے گا، 12ویں شب ہوگی۔ 3 دن میں اس کا عمل ہوتا ہے۔ اس کو روزانہ 500 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ 3 دن میں 1500 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیا جائے تو یہ زبردست عمل کہلاتا ہے، اور اس سے تسخیر پیدا ہوتی ہے۔ پھر روزانہ صبح شام آپ 11 مرتبہ رکھیں تو تسخیر خلائق بھی ہو۔ ان وظائف میں شرائط صرف اتنی ہے، کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہے۔ شرط اتنے کہ ہر وظیفے سے پہلے باوضو ہو کر، عطر لگا کر، توجہ سے بیٹھ کر، خوشبو لگا کر، بخور جلا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں ہر وظیفے سے پہلے، اور وہ 2 رکعت نماز نفل ہدیہ کریں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں، حضور سے استمداد طلب کریں، اور ان وظائف کو کریں۔ ان وظائف کو تمام امت مسلمہ کے لوگ کر سکتے ہیں۔ کچھ اعمال کی زکوٰۃ میں نے بتائی، کچھ وظائف میں نے بتائے، یہ آپ کریں۔ ہر روحانی بیٹی، روحانی بہن، میرے بھائی، میرے دوست، میرے مرید، میرے شاگرد، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھنے والے تمام ہی لوگوں کو ان وظائف کی آصف سعید طارقی کی طرف سے مکمل اجازت ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو اس کی رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ میں ایک بات ضرور کہوں گا، 12 ربیع الشریف کے جلوس میں، میلاد مصطفیٰ کے لنگر میں، جشن صبح بہارہ کی محفل میں اپنا حصہ ضرور شامل کیجئے۔ اپنے گھر پر ہمارے سلسلے کا پرچم، سرکار کی آمد مرحبا کے عنوان سے اپنے گھر پر ایک پرچم ضرور لے آئیے۔ اللہ تعالیٰ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں مجھ کو، ہم سب کو، ہمارے ملک اور قوم کو عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔